بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نحل کی چند آیات اپنی جو کتاب ہے این الٹیمیٹ سلوشن ٹو دی ڈاکنز ایلیوژنز، اس کے اندر ہم نے جو قرآنی آیات نقل کی ہیں، تو آج اس میں سے ہم سورہ نحل کی چند آیات مفہوم کے ساتھ بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ سورہ نحل آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے، اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے، اس پانی کو تم استعمال بھی کرتے ہو، اپنے استعمال میں بھی لاتے ہو، اور اسی سے پودے بھی اگتے ہیں اور اسی سے ہریالی بھی آتی ہے، اور جس کے اندر تم فیہ تسیمون، جس کے اندر تم چراتے ہو۔ یعنی ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ آیت نمبر 11۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو وہ پانی تم استعمال میں لاتے ہو اور اسی سے پودے اگتے ہیں اور گرینری آتی ہے جس میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتی اور کھجور اور انگور اور زیتون، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ ان فی ذالک، اور ہر قسم کے، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے میوے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچ اور سمجھ کی صلاحیت دی ہے، اور ہائیر کاگنیٹیو ایبیلٹیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار اس طرف انسان کو متوجہ بھی کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر، زمین اور آسمان کے اندر، اس نظام کے اندر، یہ بارشوں کا نظام، یہ دن اور رات کا نظام، ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرو، جس طرح اس آیت میں بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پودے اگتے ہیں، اور زیتون اور کھجور اور انار اور یہ ساری اور مختلف قسم کے دوسرے میوجات، ان کو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے زمین سے۔ تو اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، تو انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو، ان صلاحیتوں کو انسان استعمال میں لائے اور اس طرف انسان توجہ کرے، اس میں غور و فکر کریں، ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور سورۃ الذاریات میں اللہ نے فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ زمین کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں یقین والوں کے لیے، اور تمہارے نفوس میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو اگر ایک انسان کوئی ریسرچ کر رہا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی ہیومن اناٹمی پڑھ رہا ہے، فزیالوجی پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر بھی کریں، یعنی ایک تو ان چیزوں کو پڑھنا ہے اس اینگل سے اور اس زاویے سے جس میں آج دنیا لگی ہوئی ہے۔ دنیا آج جس اینگل سے ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور جس بنیاد پہ ان چیزوں پہ ریسرچ کرتی ہے، ایک تو وہ زاویہ ہے جس میں اکثریت انسانیت مصروف ہے اور لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس میں غور و فکر کیا جائے، اس طرف اپنی توجہ کو
مبذول کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل بھی ہوگا، جو بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف انسان کو متوجہ کیا کہ غور و فکر کرو اپنی جان کے اندر، اپنی نفوس کے اندر، اس کائنات کے اندر، آسمانوں میں، زمین میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 12 سورہ نحل کی آیت نمبر 12۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، تمہارے تابع کیا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بأمرہ، اور ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر عقل ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اور یہ جتنے سسٹمز ہیں ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں ان لوگوں کی کہ جو چیزیں آپ کو غور و فکر پہ مجبور کرتی ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام اتفاقاً نہیں بلکہ اس کا بنانے والا موجود ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا موجود ہے، کچھ لوگ انہی چیزوں کو اٹھا کے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی بدقسمتی کی انتہا ہے، عقل کی بھی کمی ہے، اور جو چیزیں آپ کو غور و فکر پہ مجبور کرتی ہیں انہی چیزوں کو اٹھا کے لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کریٹر کا انکار کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب